بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔ اس سورہ مبارکہ میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ طٰہٰ۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ اللہ تعالی کہ وہ بندے جو اپنے رب سے منہ موڑ چکے ہیں اور رشتہ عبودیت توڑ چکے ہیں، وہ اپنے رحیم و کریم مالک کو پہچانے اور اس سے اپنی بندگی کا رشتہ استوار کریں۔ لیکن اگر وہ پتھر اور لکڑی کے بتوں کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہو تو انسانیت کی اس تذلیل اور اپنے حقیقی رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح اس کے لیے کوشاں رہتے کہ انسان اپنا بھولا ہوا مقام پہچانے اور عزت و تکریم کی جو مسنت اس کے لیے بچھائی گئی ہے اس پر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلآویز شخصیت، پاک سیرت اور قرآن کی آیات بینات کوئی بھی چیز عقل کے اندھوں کو حق سے روشناس نہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے حزن و ملال کی گھٹائیں دل پرانوار پر چھائی رہتی۔ اللہ پاک کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بے چینی گوارا نہ ہوئی۔ اسی تناظر میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ مضامین سورہ طٰہٰ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے اس سورت پاک کی ہی شروع کی آیات سنائی تھی، جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پسیجا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار سر پر سج گئی۔ ویسے تو اس سورت کی ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے، لیکن چند امور خصوصی توجہ طلب ہیں۔ اس سورت کے نزول کا زمانہ وہ تھا جب کفار کی اسلام دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ دل آزاری اور بہتان تراشی کی انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبانہ روز محنت کے باوجود صرف چند روحیں ایسی تھیں جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا تھا۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر کیا کیفیات گزرتی ہوں گی کہ جس کی بنا پر اس سورت مبارکہ کی ابتدائی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اس قادر مطلق نے نازل کیا ہے کہ جس کی کبریائی کے سامنے کائنات کی ہر چیز سرفگندہ ہے۔ اس نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ رنج و مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیلے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں کس طرح وادی طور کے ایک گوشے میں بلا کر خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا
اور اس کے بعد فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا گیا، جو کہ بہت ظالم اور خدائی دعویدار تھا، اور تسلی دی گئی کہ اس کی دست درازی سے خائف نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ آپ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور ایسا جامع خطبہ ارشاد فرمایا کہ جسے سن کر فرعون اور اس کے حواریوں کے اوسان خطا ہو گئے اور اسے اپنی خدائی کا محل مسمار ہوتا نظر آنے لگا۔ پھر فرعون نے جادوگروں سے مقابلہ کروایا، مگر تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت دیکھ کر حق کی معرفت کو پا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی قوت سب سے برتر و بالا ہے۔ اس کے بعد سامری کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کی کم فہمی اور کوتاہ فہمی کا پردہ بھی چاک کیا گیا۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ غلطی کرنا پھر اس پر اکڑنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، جس طرح ابلیس و فرعون کے واقعے سے سب ظاہر ہے۔ غلطی پر توبہ کرنا اور نادم ہونا انسانیت کو مقبولیت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا۔ اس لیے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت وقتی جوش و جذبے میں کوئی لغزش، غلطی یا گناہ ہو جائے تو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اشک ندامت بہا کر مغفرت طلب کرو، بخش دیے جاؤ گے۔ مختصر خلاصہ سورہ طٰہٰ۔ اے محبوب، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو۔ یہ قرآن اس کا اتارا ہوا، وہ جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اور بڑی مہربانی والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین پر، اور جو کچھ اس کے بیچ، اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے۔ اور اگر کوئی اونچی بات کہے تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے بھی پوشیدہ چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور کچھ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی جبکہ اس نے آگ کو دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس میں سے کوئی انگارہ آپ کے پاس لاؤں یا کوئی راستہ اطلاع پاؤں۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی، اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اور جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور تو میری ہی عبادت کر، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب اس یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو،
اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس سے بہت فائدے ہیں۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس کی پہلی سی صورت میں لا دیں گے۔ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، اس لیے ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، اور ہم نے تجھ پر ایک بار اور بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو الہام کیا، جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا، میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ میں نے اپنی طرف خاص محبت اور مقبولیت ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری نگاہ کے سامنے کی جائے۔ اس تدبیر سے ہم نے پھر تمہیں تمہاری ماں کے پاس پہنچایا، جس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا ڈالا، غرض کہ ہم نے تجھے اچھی طرح آزما ڈالا۔ پھر تو کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام تو آیا۔ اب میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، اب تو اپنے بھائی سمیت ہمراہ میری نشانیاں لیا ہوا جا، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، ہمیں خوف ہے کہ فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ آگے کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی۔ فرعون نے بہت سے سوالات کیے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی تمام نشانیاں بتا کر ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا، بلکہ وہ یہ کہنے لگا، یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، اور پھر اس نے اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروایا۔ پھر وہ تمام جادوگر ہار مان کر گر پڑے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ الگ ہوئے، اور جیسا کہ پہلے بھی قرآن کریم میں اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ بالآخر فرعون اپنے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے کیسی رحمتیں فرمائی، ان کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی۔ کوہ طور پر
موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور قوم پر من و سلوہ کا اترنا، اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کا ذکر اور پھر قوم کا غفلت کی طرف ہو جانا، سونے سے بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کرنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر ناراض ہونا، ان سب چیزوں کا ذکر تفصیل سے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اس طرح تم پر عربی میں قرآن نازل فرمایا اور اس سے ڈر کا پیغام فرمایا تاکہ لوگ سنبھل جائیں یا ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے۔ پس اللہ بڑی شان والا، سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کر لیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ پروردگار میرا علم اور بڑھائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھیں۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ آخری بول بالا پرہیزگاروں کا ہی ہے، اور فرما دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔